Assalamu alaikum viewers, this is Hassam Haider with yet another episode of Gear Up Badal Do Zamana powered by Universal Study Advisors. آج کے نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر آدم سعود صاحب. پروفیسر ہیں، ڈین ہے فیکلٹی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز آف بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد. سر ویلکم ٹو آور ایپیسوڈ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ کا. آج ناظرین اس ایپیسوڈ میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے ہم پاکستان کی تعلیمی پالیسی اور اصلاحات کی، بات کریں گے ہم پاکستان کے اعلیٰ تعلیم کے اور ریسرچ سسٹم کی، بات کریں گے اساتذہ اور طلباء کی، بات کریں گے نصاب کی اور اس کے سماج پر اثرات کی، اور بات کریں گے ہم آگے آنے والے فیوچر کی. تو رخ کریں گے پروفیسر صاحب کا. پروفیسر صاحب، آپ کا مور دین 20 ایئرز 20 سال سے زیادہ کا تعلیمی سفر ہے اور اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آپ نے ماشاء اللہ بہت رینکس انجوائے بھی کیے اور ابھی آپ ڈین ہیں. تو سر، پاکستان کی جو تعلیمی پالیسی ہے اس میں سب سے بڑی کمزوری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. مجھے یہ موقع دیا آپ نے کہ میں تعلیمی سسٹم پہ کوئی بات کر سکوں. بینگ این ایجوکیشنلسٹ فار مور دین 20 ایئرس، میں نے بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھے. آبویسلی اسٹارٹنگ فرام دی لیکچرشپ اور ریچنگ ٹو دس پوزیشن. پالیسی میکنگ کا حصہ بھی ہوں، ابھی بھی ہوں الحمدللہ. تو جو پاکستان میں تعلیمی پالیسی ہے یا اصلاحات کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اصل میں ہمارے ہاں مختلف ٹیئرز ہیں ایجوکیشن کے. آپ دیکھیں اسکول کا سسٹم ہے وہ ایک انٹائرلی ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کالجز میں آپ آتے ہیں تو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ ہے، پھر یونیورسٹیز میں آتے ہیں وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر آ جاتا ہے، اور ایک اور جو بڑا ٹیئر ہے ہمارے پاس تعلیم کا وہ ہے مدرسہ سسٹم. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا گیپ جو ہے اس ساری تعلیمی پالیسی میں، ان سارے سسٹمز کو نا سنکرونائزیشن کی ضرورت ہے. وہ مجھے نظر نہیں آتی اس کے اندر. HEC جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کو گورن کر رہا ہے، پھر اس کے انڈر یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کی اپنی گورننگ باڈیز ہیں، یونیورسٹیز اس طرح انڈیپینڈنٹ ہیں. پھر آپ اسکولس کی اگر بات کرتے ہیں تو اسکولس کا اپنا ایک سسٹم ہے. پھر آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ تعلیمی جو نظام ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے جو سب سے بیسک پرابلم ہے تعلیمی جو پالیسی ہے اس میں سنکرونائزیشن نہیں ہے. سر، آپ نے سنکرونائزیشن کا ذکر کیا، آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا کہ صوبوں کے پاس چلی گئی یہ پالیسیز. تو آپ سمجھتے ہیں وفاق اور صوبوں کے درمیان جو گیپ ہے اس کو برج نہیں کیا جا رہا؟ اور اگر اس سنکرونائزیشن کی جیسے آپ بات کریں، اگر وہ سنکرونائز ہو جائیں دونوں تو ہم کچھ بہتر دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئیڈیلی تو کیونکہ ہم فیڈریشن ہیں، فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہیں، آئیڈیلی تو یہ سارے اختیارات صوبوں کے پاس ہونے چاہیے. دیکھیں، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز امپلیمنٹ کر دیتے ہو. ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ آپ امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اسٹڈی کرتے ہو، ایک گراؤنڈ سیٹ کرتے ہو. وہ جو بیسک انگریڈینٹس چاہیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر لائٹر نوٹ پہ بات کریں، آپ نے چائے بنانی ہے تو چائے بنانے کے لیے آپ کو چینی، پتی، دودھ، آگ، یہ ساری چیزیں چاہیے ہوں گی نا، پھر آپ چائے بنا سکیں گے. آپ کہہ دیں کسی کو بھی، میں بھی آپ کو کہہ دوں حسام چلو بھائی مجھے چائے پلاؤ، اب یہاں پہ تو وہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک ان ریئلسٹک اپروچ ہوگی جو انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوئی ہے. ڈیموکرائزیشن یا فیڈرلزم کی جو روح ہے وہ یہی ہے کہ آپ سارے اختیارات صوبوں کو دے دیں، لیکن کیا وہ سیٹ کنڈیشنز بھی صوبوں کو آپ نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں یا نہیں کی ہوئی ہیں؟ تو سر وہ سیٹ کنڈیشنز کیا ہیں؟ دیکھیں، سیٹ کنڈیشنز یہ ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، پیسہ ہے ٹو انویسٹ ان ٹو دی ایجوکیشن. اسکول آپ کے پاس، دیکھیں آپ کے جس صوبے میں بھی آپ چلے، میں کسی ایک صوبے کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ کسی صوبے میں بھی چلے جائیں، گوس اسکولز آپ کو ملتے ہیں، گوس ٹیچرز ملتے ہیں آپ کو. اب مجھے بتائیں وہ آپ کی ڈی سینٹرلائزیشن کا کیا فائدہ جب آپ کے پاس اسکول ہی موجود نہیں ہے، استاد ہی موجود نہیں ہے، اور جعلی کام سارے کے سارے ہو رہے ہیں. تو سنکرونائزیشن ایسی آئے گی کہ آپ کو مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے جو قومی معاملات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن. تو آئی تھنک یہ چیز بھی وہاں پہ لانی چاہیے جہاں پہ سارے لوگ مل بیٹھیں اور ایک اچھا وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کریں کہ ہم کیسے پاکستان کے اندر تعلیمی نظام کو صرف ہائر ایجوکیشن کے اندر نہیں ہے، آپ اسکول سے لے کے یہاں تک کیسے اس کو سنکرونائز کر سکتے ہیں، کیسے مدرسہ کو انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل مشرف کے زمانے میں مدرسہ ریفارمز کی بات ہوئی تھی، اور کوئی بری بات نہیں تھی. دیر آر آلویز کچھ پازیٹیو چیزیں تو کچھ نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر ریزسٹنس آئی تھی بہت ساری علماء کرام کی طرف سے. تو آئی تھنک ان کی جو
کنسرنز ہیں وہ سننے چاہیے, ڈسکس کرنے چاہیے. بالکل اسی طرح سے پبلک پرائیویٹ جو پارٹنرشپس چل رہی ہیں آج کل, تو آپ سب لوگوں کو اسٹیک ہولڈرس کو بٹھائیں گے, ان کے ساتھ ڈسکشن کریں گے, کچھ لیں گے کچھ دیں گے, تو گریجولی چیزیں جو ہے وہ امپروو ہو سکتی ہیں. تو سر گریجولی چیزوں کی بات ہو رہی ہے, قومی سطح کی آپ نے بات کی, تو قومی سطح پر تعلیمی اصلاحات کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت کو سب سے پہلے کس سیکٹر پر توجہ دینی چاہیے؟ ہاں, یہ بڑی اہم چیز ہے. سب سے پہلے اسٹرکچر کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے کہ اسٹرکچر کیا ہوگا. یہ ابھی جو ساری بات میں کر رہا ہوں, یہ دیکھیں آپ کے پاس نا ایک کلیئر اسٹرکچر نہیں ہے. ہم نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے, آپ نے اپنی ڈائریکشن ہی سیٹ نہیں کی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ مثال دیتا ہوں, میں اب یونیورسٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس جو لاٹ آ رہی ہے بچوں کی, وہ تو اسکول سے اور کالج سے پڑھ کے آ رہی ہے نا جی. اب انہی کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو میں کتنا ان کے اوپر کام کر کے ان کو درست کر سکتا ہوں. اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی اب میں خود ایجوکیشنلسٹ ہوں اور مجھے یہ اون کرنا چاہیے یہ چیز, اور آئی تھنک میرے جو کولیگز ہیں, ٹیچرز ہیں, اسکول کے ہیں, یونیورسٹی کے, کالجز کے, ان کو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے جی جی بالکل کہ پاکستان میں جس کو کچھ نہیں ملتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے. ایک چیز. دوسرا پرابلم کیا ہے کہ آپ کے جو پرائمری اسکولز ہیں یا آپ کے جو اسکولز ہیں ایکچولی, وہاں پہ جو انوویشن ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو کم اپ ود نیو آئیڈیاز, وہ چیز انکریج ہی نہیں کی جاتی ہے. بہت معذرت کے ساتھ بہت اچھے اچھے ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں, نہ ان کی ٹریننگ ہے بیچاروں کی, نہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے, ڈائریکشن لیس. سملرلی جو میرے جیسے ٹیچر ہیں جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ جی جس کو کچھ بھی نہیں ملا وہ ٹیچر بن گیا, ہاں وہ لیسٹ چوائس ہے نا, کچھ بھی نہ ملا تو میں پھر کیا کنٹریبیوٹ کروں گا. تو وہ بچہ جب میرے پاس آئے گا, نہ اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ہے, نہ اس کے اندر کوئی انوویشن ہے. ریسرچ کو میں بولوں گا تو وہ مجھے چھاپے لا کے ڈال کے دے دے گا. اس بچے کا قصور ہے ہی نہیں ہے, قصور میرا ایز اے ٹیچر, میں نے اس کو ٹرین ہی نہیں کیا, میں نے اس کو سمجھایا ہی نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے, جو آپ کا سوال ہے اس پہ آتے ہیں, تو میرا یہ خیال ہے ہمیں اسٹرکچر کے اوپر گورنمنٹ کو بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اسٹرکچر ایسا بنے جو ساؤنڈ ہو. بے شک آپ گریجولی جائیں, ڈونٹ گو فار پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کہ جی میری گورنمنٹ 5 سال تو میں یہ بڑے بڑے کام کر دوں اور میری جو ہے نا وہ بڑی واہ واہ ہو جائے گی اور نیکسٹ الیکشن میں مجھے ووٹ ملیں گے. نہیں, یہ ایک گریجول پروسیس ہے, اٹ وڈ ٹیک ٹائم. جو ہم نے 70 سالوں میں تباہ کیا ہے, تو مے بی ہمیں 70 نہ صحیح تو 50 سال, 40 سال, 20 سال, 10 سال چاہیے اس کو ٹھیک کرنے میں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ گریجولی ہم یہ کر سکتے ہیں, فار دا ٹیچرس, فار دا اسٹوڈنٹس, ٹو میک دس اسٹرکچر رائٹ؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ وہ ملک جہاں پہ ایک اچھا ایجوکیشن سسٹم, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر چلے جائیں, ہمارے پاس ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر بھی کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ ایجوکیشن اسٹرکچر بڑا مضبوط ہے, اور ان کم ریسورسز کے اندر انہوں نے چیزوں کو مینیج بھی کیا ہوا, اور ویل مینیجڈ آل دوز تھنگس. تو آئی تھنک وہاں سے بھی ہمیں تھوڑی سی گائیڈ لائن لینی چاہیے کہ ہم چیزوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسکولس جو ہے نا جی, ان کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. ٹیچرس کی ٹریننگ بہت ضروری ہے, ان کو ماڈرن پیڈاگوجیز آپ سکھائیں کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے, کیسے بچوں کو لے کے چلنا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک طرف جو پرائیویٹ اسکول ہے جہاں پہ کنڈر گارٹن کے بچے ہیں, وہاں پہ ایک ٹیچر کو آپ 1.5 لاکھ روپے سیلری دے کے رکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے گورنمنٹ اسکول کے اندر ایک ٹیچر جو ہے یا پرائیویٹ اسکولس کے اندر جو ٹیچر ہے اس کو آپ 20-30 ہزار یا 40 ہزار کے اوپر رکھ رہے ہیں, تو دونوں ایک جیسی آؤٹ پٹ دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا. سر آپ نے پے پیکج کی تو بات کی, اور آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ بھی ریز کیا. ہماری سوسائٹی میں جب پریکٹیکل لائف میں بچے آتے ہیں تو ایک گیپ نظر آتا ہے صاف کہ گورنمنٹ اسکولس, پرائیویٹ اسکولس, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس ویدر دے آر یونیورسٹیز اور دا کالجز, اور پرائیویٹ. تو سر اس گیپ کو برج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں معذرت کے ساتھ پرائیویٹ اسکولس یا پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم بھی اوور آل اگر ہم بات کریں تو کوئی اتنا اچھا تو نہیں ہے پاکستان میں. اچھا تو دونوں ہی نہیں ہے, کمرشل بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں. چند یونیورسٹیز, چند کالجز, کچھ اسکولس ایسے ہیں جیسے چینز ایسی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے جا رہے ہیں, لیکن ان کی فیس کون کہاں سے آپ پے کریں گے؟ مطلب ہمارے پاکستان میں جو 60% پاپولیشن ہے وہ تو مطلب پاورٹی لائن کے آس پاس ہیں بیچارے کہیں پہ.
پھر جو اوپر والے ہیں تھوڑے سے وہ گورنمنٹ اسکول یا جو لیس ایکسپینسو یونیورسٹی یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. جو بہت امیر لوگ ہیں ان کے بچے تو پاکستان میں پڑھتے ہی نہیں, وہ تو باہر چلے جاتے ہیں. اب بیچ میں جو ایک لاٹ بچتی ہے ہم جیسے لوگوں کی 10-15%, وہی وہ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کہیں پہ لے کے جاتے ہیں. اب دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں یا پبلک سیکٹر کے جو اسکولز اینڈ کالجز ہیں, آپ کا تعلیمی بجٹ کتنا ہے پہلے تو آپ یہ بھی دیکھیں. آپ کا جو ایجوکیشنل بجٹ ہے جو آئیڈیلی ہونا چاہیے وہ 5% کے قریب آپ کے ٹوٹل بجٹ کا, آپ دیکھیں کہ یہاں 0.5% ہے فار ایگزامپل, اور کچھ کیسز میں صوبوں میں چلے جائیں تو ورسٹ کیسز بھی آپ کو نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. تو اب اس بجٹ کے ساتھ کروڑوں بچوں کو آپ نے پڑھانا ہے, آپ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے؟ بلڈنگ اسکولس کی ہے نہیں ہے, اگر ہیں تو بری کنڈیشن میں ہے. جس طرح میں نے کہا پہلے کہا ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ نہیں ہے, کتابیں نہیں ہیں ان کے پاس, لیبز نہیں ہیں, کمپیوٹرز نہیں ہیں. لیکن یہ بیسک ریکوائرمنٹس ہے نا. اس زمانے میں آپ نے بچے کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کو کمپیوٹر تو آنا چاہیے. میرے زمانے میں چلے کمپیوٹر نہیں تھا, چل جاتا تھا کام, لیکن آپ تو آج تو کمپیوٹر کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تو بچے کے پاس فیسلٹیز ہیں نہیں ہے, وہ کہاں سے یہ چیزیں ساری کی ساری لے گا اور آگے چلے گا. تو آپ جو ہیں وہ اپنے ملک کے اندر جو یہ گیپ ہے اس کو برج کرنے کے لیے آئی تھنک ایجوکیشنل بجٹ آپ کو انکریز کرنا پڑے گا, ہر حال میں کرنا پڑے گا. اور آپ کے جو ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں کہ جو کم کیے جا سکتے ہیں گورنمنٹ لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر, اس کو اسکویز کرنا پڑے گا اور آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. ادروائز آپ دنیا کی جو قومیں ہیں اس میں آپ بہت پیچھے رہ, پہلے ہی ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. آپ دیکھیں آپ کا HDI انڈیکس جو ہے 193 کنٹریز میں سے آئی تھنک 166 یا 161 پہ ہیں آپ, جو بہت پتھیٹک ہے نا. تو اس کو آپ نے انکریز کرنا ہے. تو ایجوکیشن کے اوپر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو آپ کیسے اس گیپ کو برج کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. جیسے جو بچے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ باہر بھی چلے جاتے ہیں جن کے پاس فائنینسز ہوتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں وہ پاکستان کا سرمایہ ہیں؟ بیکاز کئی تو واپس آتے نہیں ہیں, لیکن کوئی جو واپس آتے ہیں تو وہ کوئی اپنا کنٹریبیوشن بھی دیتے ہیں, اور ساتھ ہی وہ چلیں ریمیٹنسز کی صورت میں یا ایک ڈیولپڈ مائنڈ ہوتا ہے وہاں کے انوائرمنٹ میں رہ کے, یا فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں مطلب جیسے وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں. دیکھیں وہ بہت بڑا ایسیٹ ہے, نہ صرف ریمیٹنسز ایک مائنر چیز ہے. دیکھیں ریمیٹنسز میجرلی آ رہی ہیں لیبر طبقہ جو ہے وہ بھیج رہے ہیں, انٹلیکچوئلز یا وہ لوگ نہیں بھیج رہے ہیں کہ جو ایجوکیشن کے لیے گئے اور بڑی پوزیشنز پہ لگ گئے ہیں. وہ ان کی ریمیٹنسز کو اتنی زیادہ نہیں ہے, بٹ دے آر دی ایمبیسڈرز آف پاکستان. ایک چیز تو ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں, ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں اور وہ کوئی مقام حاصل کرتے ہیں محنت پہ. تو یہ بہت بڑا فخر ہونا چاہیے ہمیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ کے اپنے ملک کی نیک نامی ہے کہ جی یہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہاں پہ آتے ہیں. اب وہ واپس آتے ہیں, اچھی بات ہے, نہیں آتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو پاکستانیز باہر اچھی پوزیشنز پہ ہیں, ہم ان کے ساتھ نا ڈفرینٹ چینلز سے ان کو ہم کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو انگیج کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بڑی ریسنٹ ایک ایگزامپل ہے. ایک پرائیویٹ گیدرنگ تھی, میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک پرائیویٹ گیدرنگ کی ہوئی تھی. اس میں UK کی ایک آرگنائزیشن ہے جو ٹیچرز کو ٹریننگ کرتی ہیں دنیا میں. اچھا, ان کو بھی بلایا ہوا تھا. ان کے جو CEO تھے ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں یونیورسٹی میں ہوتا ہوں. اچھا جی, پھر میں نے کہا آپ یہ جو کام کر رہے ہیں دنیا میں پیسے لے کے, آپ اوریجنلی تو پاکستانی ہیں. ہاں جی, ہمارے پیرنٹس پاکستان سے ہیں. تو میں نے کہا آپ پاکستان کو پے بیک کریں, آپ آئیں پاکستان میں, ہماری یونیورسٹی میں ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں اور باقی یونیورسٹیز کے ٹیچرز کو بھی ٹرین کریں. گڈ تھنگ از نومبر دسمبر میں وہ آ رہے ہیں الحمدللہ, اور پاکستان میں کچھ 10-12 یونیورسٹیز آئیڈینٹیفائی کی ہیں انہوں نے جس میں وہ فری آف کاسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں. اچھا. تو اس طرح کی میں آپ کو ایگزامپل دیں, اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں, ان کو ہم بلاتے ہیں, ان کے ساتھ ہم یہ سارے معاملات چلاتے ہیں. تو ایکچولی دے آر پیئنگ بیک ٹو پاکستان. تو وہ ان اینی کیس ہمارے لیے اچھا ہے, کوئی بری چیز نہیں. نہیں, بالکل اچھا ہے سر. اور دوسرا یہ کہ وہ پاکستان کے ایمبیسڈرز کے علاوہ پالیسی میکنگ جب بھی کوئی ہوتی ہے ریگارڈنگ پاکستان, تو ان کا کنٹریبیوشن بہت ہیلدی آتا ہے اور دے ڈو پے بیک اس. تو سر اس میں جیسے ابھی جو باہر جاتے ہیں بچے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کوئی جیسے ہمارا مطلب دس گیرہ بدل دو زمانہ سیریز از اسپانسرڈ بائی یونیورسل اسٹڈی ایڈوائزرس, تو کیا آپ کوئی کنسلٹنٹس کے ساتھ, اسٹڈی ایڈوائزرس کے ساتھ آپ لوگ MOUs بھی سائن کر رہے ہیں, یا بچوں کو بھیجنے کے لیے کوئی ان کے لیے پلیٹ فارم دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں ایک یونیورسٹی ہوں
یونیورسٹی ایسے کنسلٹنٹس کے ساتھ ایم او یوز نہیں سائن کرتی، نہیں کرتی، بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ایم او یوز ہوتے ہیں یا لیٹر آف ایگریمنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ایٹ پار جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھنک ٹینکس ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ریسرچ سینٹرز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہوتی ہیں. کنسلٹنٹس کے ساتھ ہم نہیں کرتے. ہاں البتہ کنسلٹنٹس جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل آفس ہے، ڈائریکٹر انٹرنیشنل آفس ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلائزیشن اور ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. البتہ وہ لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ اپنی جہاں پہ آتے ہیں، اپنے ایکسپوز وغیرہ جو ہمارے چلتے رہتے ہیں اس میں وہ آ جاتے ہیں، یا وہ اپنا کوئی یہاں پہ ایک ایونٹ کروانا چاہیں تو وہ کروا سکتے ہیں. تو دیر از اے وے، وہ ہمارا انٹرنیشنل آفس جو ہے نا ان چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. رائٹ. تو یہ بھی ایک انفارمیشن ہے سارے ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو باہر جانا چاہتے ہیں یا جو جانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو جیسے سر نے بتایا کہ ایک وے آؤٹ ہے، اس کو فالو کیا جا سکتا ہے اور اپنے ڈریمز کو فلفل کیا جا سکتا ہے. تو سر نیکسٹ اس پہ آتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ یونیورسٹیز کی بات کر رہے ہیں، تو یونیورسٹیز جو پاکستان کی جامعات ہیں ان میں ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید پائیدار اور مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگر تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں تو ان کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ریسرچ پرائمریلی ہوتی ہے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے اوپر. انڈر گریڈ میں ریسرچ کا فیکٹر یا کمپوننٹ بہت کم ہوتا ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اسائنمنٹس وغیرہ دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ ریسرچ کی بیسکس کیا ہیں، کیسے کیا جاتا ہے. ان سے ہم بہت کام کرواتے ہیں، ایسا نہیں کہ ریسرچ وہاں پہ بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ان کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ایسی ہے کہ ان کی ٹیوٹرنگ زیادہ ہے ریسرچ کے کمپوننٹ کی نسبت. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں، اور ہم ایچ ای سی نے بھی الاؤ کیا ہوا اور ہم نے بھی یہاں پہ اپنے سارے پروگرام میں آلموسٹ الاؤ کیا ہوا کہ اگر کوئی بچہ تھیسس لکھنا چاہتا ہے انڈر گریڈ لیول کے اوپر، تو 2 کورسز جو ہے نا اس کے وہ معاف ہو جاتے ہیں. جو 6 کریڈٹ آور کا تھیسس لکھتا ہے، 2 کورسز اس کے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بھی الیکٹیو وہ اپنے ختم کر کے تو تھیسس لکھنا چاہ رہا ہے تو ایک تو یہ اس کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے. سیکنڈلی ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول پہ اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں جو بچہ ہے اس کا ریسرچ کا مزاج ہی نہیں بنایا جاتا، کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی دیکھیں نا کریٹیکل تھنکنگ ہی سنپ کر دی جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں لائٹر نوٹ پہ. ایک بچہ ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ جا رہا ہے، باپ کے ساتھ جا رہا ہے، بھائی کے ساتھ جا رہا ہے. کسی چیز کے بارے میں وہ 1 سوال کرے گا، 2 3 4 5ویں سوال پہ اس کو سنپ کیا جاتا ہے کہ بھائی تیرا دماغ خراب ہے. ایسے ہی تو ایکچولی اس کی کریٹیکل تھنکنگ جو ہے ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں انوویشن تھی وہ ہم نے سنپ کر دی. بھائی اس سے آگے سوال نہیں کرنا تو نے. تو جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس بچے کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آلریڈی ختم ہو چکی ہوتی ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہے پاکستان میں جو ریسرچ کلچر کی آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ریسرچ کی جاتی ہے پروجیکٹ بیسڈ. انڈسٹری سے پروجیکٹ آتے ہیں، یونیورسٹیز کو دیے جاتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں، آپ ہمیں ریسرچرز اچھے نکال کے دیں. اب ایک پروفیسر ہے فار ایگزامپل، اس کے پاس ایک پروجیکٹ آ گیا، انڈسٹری نے کہا یہ ہم پروجیکٹ آپ کو دیتے ہیں، ہمیں پورا کر کے دو. تو میں اپنے جو اسٹوڈنٹس لوں گا ماسٹرز کے یا پی ایچ ڈی کے، میں اس پروجیکٹ سے ریلیونٹ لوگوں کو اٹھا کے لوں گا. تو وہ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ پی ایچ ڈی یا ایم فل بھی کر رہے ہیں اپنا. ان کو 2 فائدے ہیں، ان کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو رہی ہے اور ان کو مہینے کے پیسے بھی مل رہے ہیں. تو سر یہ انفارچونیٹلی آپ کی بات کر رہا ہوں، انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے وہ اپنی جیب سے پیسے دے کے کی جاتی ہے. ایسا ہی ہے. میں یہی کویشچن آپ سے کرنے لگا تھا کہ سر جو بچے ریسرچ کر رہے ہیں پاکستان میں، جیسے آپ نے بتایا کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم لگے گا ہمارے اس کلچر کو ڈیولپ ہوتے ہوئے، یا ہم کتنا دور ہیں اس سے؟ آئی تھنک یہ چیزیں اب گریجولی بہتر ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہیں. جب ایچ ای سی بنا تھا تو ایچ ای سی نے مختلف ہیڈس کے اندر بہت ساری اسکالرشپس دی بچوں کو اور ان کو انکریج کیا کہ آپ ایم فل اور پی ایچ ڈی کریں، اور ان کو مہینے کا اسٹائپنڈ بھی ملا. اسی طرح سے جو سپروائزرز ہیں ان کو بھی پیسے دیے گئے کہ آپ ان کو، کیونکہ بات وہی ہے نا سپروائزر جو ہے اس کے پاس بہت سارا کام ہوتا ہے تو وہ اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہے تھے. تو ان کو انسینٹیوائز کیا گیا کہ آپ زیادہ ٹائم دیں ان کو، یہ پیسے آپ مہینے کے لیں اور ان کو آپ جلدی پی ایچ ڈیز کروائیں اور جلدی ایم فل کروانا اسٹارٹ کریں. اچھا پھر مختلف یونیورسٹیز کی اپنے انہوں نے پیرامیٹرز دی. اب میں اپنی یونیورسٹی کی بات کرتا ہوں جس میں میں بیٹھا ہوں. ہم نے ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت سارے اسٹیپس لیے ہوئے ہیں. ہم فیلوشپ بھی دیتے ہیں. فیلوشپ وہی ہے کہ آپ کو فلی فنڈیڈ آپ کی پی ایچ ڈی ہے، آپ کو مہینے کے پیسے بھی ملتے ہیں جو اچھی ہیفٹی اماؤنٹ ہے، لائک آپ 1.5 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بھی دیتے ہیں ہم اسکالر کو. اس کی فیس ہی بھی کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے.
اور اس کے علاوہ ہم جو اسٹوڈنٹس ریسرچ پیپر پبلش کرتے ہیں اس کا بھی ان کو ہم ایوارڈ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس نا بیسٹ اسٹوڈنٹ ریسرچر ایوارڈ بھی ہوتے ہیں، ہم وہ بھی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. تو ہم اپنی اگر یونیورسٹی کی میں بات کروں تو ہم بہت سارے اسٹیپس لے چکے ہیں اور لے رہے ہیں جس میں ہم انکریج کر رہے ہیں ریسرچ کلچر کو ہم نہ صرف فروغ دیں بلکہ اس کو اسٹرینتھن کریں. صحیح ہو گیا سر. ایچ ای سی کی جو آپ کہہ لیں کہ جو پالیسیز ہیں ان کو آپ دور حاضر کے حوالے سے اور جدت کے حوالے سے کتنا ریٹ کریں گے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اپ ٹو دی مارک ہیں؟ دیکھیں اپ ٹو دی، اگر ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو رکھیں ذہن میں تو اپ ٹو دی مارک تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی جو یہاں کی ریالٹیز ہیں ان کو ذہن میں رکھیں تو یس دے آر بیونڈ اپ ٹو دی مارک. ایچ ای سی اپنی طرف سے اسٹرائیو کر رہا ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی، اور پچھلے 4-5-6 سالوں میں بہت امپرومنٹ آئی ہے چیزوں کے اندر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں نا. جس طرح میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ آپ نے ایک پالیسی بنائی، لیکن پالیسی بنانے کے ساتھ ساتھ آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز بھی دیکھنی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے نا ان پالیسیز کے ساتھ کہیں میچ ہوتی ہیں، کہیں میچ نہیں ہوتی ہیں. اسلام آباد میں تو یونیورسٹیز میں بھی ان کے ساتھ میچ کر جائیں، بٹ کوئی بہت فار فلنگ ایریا میں یونیورسٹی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ ریسورسز ہی نہیں ہیں. ریسورسز ڈز ناٹ مین کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہیومن ریسورس پہ نہیں ہو سکتا. وہ فیکلٹی، وہ ریسرچرز یا اس قسم کی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے جو اس خاص چیز کو یا اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ضروری ہے. تو آئی تھنک یہ تھوڑا سا گیپ ہے، بٹ سو فار ریٹنگ کی بات ہے تو میرے خیال میں ایچ ای سی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب. سر ریٹنگ کی آپ نے بات کی ہے تو پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی بین الاقوامی جو رینکنگ ہے ہماری، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان کی یونیورسٹیز انٹرنیشنل رینکنگ میں بہت آگے آ چکی ہیں سر، لیکن ابھی بھی کافی نہیں، کمپیریٹیولی بہت امپرومنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ امپرومنٹ بالکل بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں نا وہ کہتے ہیں سلولی اینڈ گریجولی ونز دا ریس، وی آر قطرہ گریجولی قطرہ کلزم. ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارے جو سرکمسٹانسز ہیں، ہمارے جو ریسورسز ہیں، ان کے مطابق ہم بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں، لیکن آبویسلی دیر از آلویز اے روم فار امپرومنٹ، اور وہ امپرومنٹ یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہے، آپ روک نہیں سکتے اس کو. فار ایگزامپل ہمارے یہاں اپنی یونیورسٹی کی میں بات کرتا ہوں، ہم نے ایک اسپیشلائزڈ ڈائریکٹوریٹ بنایا ہوا ہے لیڈرشپ اینڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس کا کام ہی یہ ہے کہ ہماری فیکلٹی کو اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو گروم کرنا کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا ہیں، اس کے مطابق ہم نے کیسے جانا ہے، ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں کہ ہمارا جو فیکلٹی ممبر ہے وہ جو انٹرنیشنل پیڈاگوجیز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے، اور کیا کیا پیرامیٹرز ہیں جس میں اسٹوڈنٹ ہمارا جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو منوائے. ہم نے صرف گریجویٹس پروڈیوس تو نہیں کرنے نا، ہم نے وہ گریجویٹس پروڈیوس کرنے ہیں جن کے پاس اسکلز ہوں. تو اس کے لیے ہم نے اسپیشل ڈائریکٹوریٹ بنائے ہوئے ہیں، اور ہم کنٹینیوس ان کی ورک شاپس، ٹریننگ، یہ سارا کچھ کرا رہے ہوتے ہیں، بچوں کی بھی اور فیکلٹی کی بھی. اچھا آدم سعود صاحب، پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے یا نصاب تعلیم ہے اس پہ بہت بات کی جاتی ہے، اس کے جو اس میں کچھ فلاز ہیں، لیکس ہیں. ہر کوئی آ کے ضرور یہ کہہ دیتا ہے جی کہ ہمارا تعلیمی نظام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا نصاب ٹھیک نہیں ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. کئی سالوں سے ہم جب اسٹوڈنٹس تھے تب سے یہ بات سن رہے ہیں اور ابھی تک سن رہے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی میجر فیکٹرز ہیں جو امپروومنٹ جن کی ہو سکتی ہے، زیادہ لیک ہم کہاں پہ کر رہے ہیں، اور اس کو کتنے عرصے میں اور کب بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے نصاب جو ہے ہمارا، میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. کچھ ایریاز ایسے ہیں جن کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ ہم نے اسکول میں جب فزکس، میتھس، کیمسٹری، بایولوجی یا اس قسم کے سبجیکٹس جب ہم پڑھتے ہوتے تھے تو اس کے لیے لیبارٹریز کی ضرورت ہوتی تھی، جو انفارچونیٹلی اگین ہر اسکول میں شاید اویلیبل نہیں ہے. تو اسی طرح سے جو باقی سبجیکٹس ہیں ان میں جو کریکولم کی بات، اگر نصاب کی بات کی جائے تو اس کی امپرومنٹ کے روم تو ہر ٹائم پہ موجود ہوتا ہے، لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایریا، مثال کے طور پہ لٹریچر ہے. لٹریچر میں اگر آپ اینشنٹ لٹریچر پہ جائیں گے تو ظاہر ہے اینشنٹ لٹریچر تو وہی پرانا ہی ہوگا، اس کو آپ نیا تو نہیں کر سکتے، وہ تو وہی پڑھانا ہے آپ نے. اب کچھ کورسز یا کچھ آپ کہہ سکتے ہیں پروگرامز ایسے ہیں کہ جس میں انوویشن لائی جا سکتی ہے اور لائی جاتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی
نیشنل کریکلم ریویو کمیٹی بنی جس نے اسکولز اور کالجز کے کریکلم کو ریویو کیا, ٹھیک ہے, اس کو اپ ڈیٹ کیا اکارڈنگ ٹو دی نیڈز آف دا. آئی تھنک یہ 1 یا 2 سال پرانی بات ہے, میں اگر بھول نہیں رہا ہوں تو, کچھ کنٹریبیوشن اس کے اندر میں نے بھی کی تھی. پھر ایچ ای سی جو ہے وہ کنٹینیوسلی ہر 4-5 سال کے بعد اپنے کریکلم کو ریویو کرتا ہے یونیورسٹیز کی, ہر ڈومین کے لیے ایکسپرٹ بٹھائے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارا کریکلم کیا ہونا چاہیے, اس کے مطابق ہم کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے اپنی یونیورسٹیز میں, جو آپ نے رینکنگ کی بات کی تھی, ہم نے اپنی یونیورسٹی میں پچھلے سال ایک ایکٹیویٹی کی. ہم نے اپنی یونیورسٹی کے, ہمارا اپنا جو کریکلم ہے اس کو ہم نے بینچ مارک کیا ود ٹاپ 100 QS رینکنگ یونیورسٹیز. اچھا, ہاں جی, اور اس پہ ہم نے دیکھا کہ ہم کہاں سے لیک کر رہے ہیں, اس کو ہم کیسے فل کر سکتے ہیں گیپ کو. الحمدللہ اٹ واز اے ہیکٹک ایکسرسائز, بٹ بائی دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا, اور ہم نے اپنے کریکلم کو اکارڈنگلی امپروو کیا, ڈیولپ کیا, بہتر کیا. ساتھ ہی ساتھ ایچ ای سی کے جو NCRC کے کریکلم ہے ابھی وہ بھی آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں, میٹنگز ہو گئی ہیں, تو اس طرح چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نصاب تعلیم کو گھسا پٹا ہے, یا اگر ایسا گھسا پٹا ہوتا تو ہمارے ڈاکٹرز دنیا میں, انجینئرز دنیا میں, پروفیسر دنیا میں کیوں مانے جاتے ہیں؟ جی, پاکستان کا ٹیلنٹ تو دنیا مانتی ہے سر, میں سسٹم کی بات کر رہا ہوں. ہاں, لیکن سر ایک چیز جو مطلب حرف عام میں سننے کو ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے, جتنا بہتر ہونا چاہیے اتنا. دیکھیں آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, اس سوال کا جواب آپ بہتر دے سکتے ہیں. آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک پرسپیکٹو بنا ہوا ہے لوگوں کا, وہ یہی ہے کہ جی ہم مزید بہتر ہو سکتے ہیں, یا مزید بہتری کی گنجائش ہے, اسپیڈ کم ہے, یا اس طرح سے کام ہو نہیں رہا جتنی تیزی سے ہونا چاہیے. یہ دس از اس پہ میں ایگری کرتا ہوں. جی, دیکھیں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ ہر چیز میں, ہر جگہ, ہر وقت موجود ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم آج جس اسٹیج پہ تعلیمی کے میدان میں ہیں, ہو سکتا ہے جاپانی جو ہے وہ 20 سال پہلے یہاں سے گزر چکے ہیں, یا کوئی اور ملک 30 سال پہلے یہاں سے گزر چکا ہے, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں ہے, اور امپرومنٹ کی ضرورت بھی اس کے اندر ہے. لیکن اگین پھر بات وہی آ جاتی ہے نا, آپ نے نصاب بنا دیا بڑا اچھا, اب اس نصاب کو سپورٹ کرنے کے لیے جو آپ کو ریسورسز درکار ہیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے نا سر. آپ نے ایک بات کی تھی ابھی پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں کہ ٹیچرز جو ہے وہ جب جو بندہ ویلا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے ٹیچر بن جانا ہے, وہ اس کو بنا دیا جاتا ہے. ویلا نہیں کہا میں نے, کہا انفارچونیٹلی جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی ہے وہ ٹیچنگ میں آ جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ مقصد ہے, مطلب اگر اس کو ہم کھلے الفاظ میں کہیں تو جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی وہ ٹیچر بن جاتا ہے. آپ کے الفاظ کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. حقیقت تو سر اس چیز کو کیسے, میں اس لیے, میں سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں, آپ یہاں پہ 10 آپشن رکھیں. نہیں, آئی ایگری, اور آپ 10 آپشن رکھ کے آپ 500 بندوں کو لے آئیں, بھائی اس آپشن میں سے اٹھائیں. 500 میں سے 5 بندے بھی شاید جو ہے نا وہ ٹیچنگ کو ایز اے آپشن, فرسٹ آپشن نہیں اٹھائیں گے. ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے سر, اس بات کو ہم مانتے ہیں. تو میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے ابھی اسکولس کا بھی آپ نے ذکر کیا, گھوسٹ ٹیچرز اور گھوسٹ اسکولس بھی ہیں ہمارے صوبوں میں, اور آپ نے ایک صوبے کی نہیں سب کی بات کی. تو سر یہی بات ہے, کوشچن یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیسے کور اپ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو پروفیشنل طور پر ٹیچنگ کو پروفیشن کے طور پر فرسٹ پریورٹی نہیں دے رہا اور وہ لاسٹ میں دے رہا اور پھر اس کو رکھ بھی لیا جاتا ہے. ایون ہمارے اسکولس میں آپ دیکھ لیں جو ٹیچرز ہیں وہ بہت مطلب نارمل ایجوکیشن والے اور سب کچھ ہے. تو اس چیز کو کیسے, کیونکہ اگر بیسز ہی اسٹرانگ نہیں ہوں گی بچے کی تو بچہ آگے جا کے کیا دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں نا کسی بھی چیز کے لیے, موٹیویشن یا رسپیکٹ یا فائنینسز. فائنینس بھی کم ہے, ٹیچرز کو پے بھی نہیں اس طرح سے ملتا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, رسپیکٹ اور فائنینسز میں ٹیچر کہاں فال کرتے ہیں؟ رسپیکٹ میں تو سر فال کرتے ہیں, نہیں کرتے. آپ سر دیکھیں, میں اوور آل سوسائٹی کی, ٹیچر ڈز ناٹ مین کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. ٹیچر مین ایک دور دراز کسی گاؤں میں ایک پرائمری ٹیچر بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. پٹواری کی رسپیکٹ زیادہ ہے معذرت کے ساتھ, پولیس والے کے سپاہی جو ہے اس کی دہشت ہے. سر مجھے اب جینزی جنریشن کا تو آئیڈیا نہیں ہے, بٹ جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو اور ابھی تک وی آر کنیکٹیڈ ود آور ٹیچرز, اسکول ٹیچرز جو ہمارے تھے, ہم آرمی اسکول سے پڑھے ہیں, اور مطلب باقی جو آپ کہہ لیں کہ وہ جتنے بھی ٹیچرز تھے, جتنے ہمارے بیچ کے لوگ تھے, وہ تو سر سب سے زیادہ ہماری ایٹ موسٹ پرائیورٹی ٹیچرز ہوتے تھے. دیکھیں میں جنرلائز کر رہا ہوں چیزوں کو, میں سب کو تو اس میں نہیں لا رہا ہوں نا. ٹھیک ہے,
بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو ٹیچرز کو اتنی عزت دیتے ہیں. آپ کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہیں. کام کی باری آتی ہے, پروفیشنلزم کی باری آتی ہے, جب کام نکلوانے چیزیں کوانی ہیں تو ٹیچر سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. میری بات سنیں نا, دیکھیں آپ الیکشن کرانے ہیں, استاد مزدور ہے, وہ بورے بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ جرنلسٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بورے بھی اٹھا کے استاد لے کے جا رہے ہیں, الیکشن کنڈکٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے جی, اچھا مردم شماری کرنی ہے جی, ویلا کون ہے جی, استاد ہے, جس کو بھیج دو جی, اس کو مردم شماری پہ بھی لگا دیا. دنیا کا کون سا کام ہے کہ جو آپ استاد سے نہیں کراتے ہیں؟ دو پوائنٹس ایسے ریز کیے ہیں جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتے ہیں, اس میں اوبیسلی عام عوام یہ ڈیوٹیز نہیں لگاتی ہے, تو واقعی ٹیچرز کی رسپیکٹ جو ہے وہ اوپر سے اگر ایسی چاول کے 2 دانے ہیں نا, ایسے اور بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. تو کیا ٹیچر کو وہ رسپیکٹ دی جاتی ہے معاشرے کے اندر؟ فائنینشلی اس کو وہ اسٹیٹس دیا جاتا ہے معاشرے کے اندر؟ تو بہت برا. میں آپ چلیں اور کیا آ جاتے ہیں اور طرف. ایک لیکچرر جو ہے یونیورسٹی کے اندر 18 گریڈ میں آتا ہے, ڈپٹی کمشنر بھی 18ویں گریڈ کا ہوتا ہے. بس ان دونوں کو آپ کمپیئر کر لیں, میں آگے کوئی بات نہیں کرتا. تو سر ابھی جو پرائیویٹ سکولز کا حال ہے, ابھی ہم ذکر کر رہے تھے, تو اس میں تو 15,000 10,000 پیز دے رہے ہیں, اس میں گھر کیسے چلتا ہے؟ یہ دیکھیں نا, پرائیویٹ سکولز تو پیتھیٹک ہے نا, پیتھیٹک ان اے سینس کہ وہاں پہ اب ایک بندے کو کوئی, پاکستان میں یہ بھی پرابلم ہے. اچھا, پاکستان میں ایک اور چیز بڑی کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, انٹرپرینورشپ کا, جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں ہے. ہر بندہ کہتا ہے میں نے نوکری کرنی ہے, اور سرکاری نوکری مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا یار میں کوئی بزنس یا کوئی ایسا کام سیٹ اپ, یہ کوئی چھوٹا سا بھی ہو سکتا ہے. وہاں سے بھی لوگ ہمیں دیکھے بڑی ترقی کر کے گئے ہوئے. تو ہمیں انٹرپرینورشپ کی طرف ہمیں کبھی کسی نے سوچنے کا ترغیب ہی نہیں. تو سر یہ انٹرپرینورشپ کا آپ نے ذکر کیا, اٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. تو اس پہ کوئی کام آپ لوگ کر رہے ہیں, کوئی آپ نے پروجیکٹ پلان کیا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ ہم نے اپنے ہر پروگرام کے اندر, انڈر گریڈ پروگرام کے اندر, انٹرپرینورشپ کا کورس جو ہے وہ لازم قرار دے دیا ہے ہر بچے کے لیے. سو گڈ کہ وہ پڑھے, وہ سمجھے یہ کیا چیز ہوتی ہے. کہ اگر اس کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نوکری کروں گا, میں پرائیویٹ اسکول میں جا کے 20,000 روپے لوں گا, تو میں 20,000 کی بجائے میں 40,000 روپے سے ایک بزنس کیوں نہیں, اسٹارٹ اپ کیوں نہیں کر سکتا, میں کوئی نئے انوویٹو آئیڈیاز کے ساتھ کیوں نہیں آ سکتا. تو آئی تھنک یہ بھی ایک کوشش ہے, اور جس کا آپ کو ایک رزلٹ کچھ عرصے بعد ملے گا. بٹ پرائیویٹ اسکول کی آپ نے بات کی تھی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ایکسپلائٹیشن ہے وہاں پہ ساری کی ساری. وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان سے جتنا کام لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جو ان کو دیا جاتا ہے وہ ظلم ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, یہ ظلم ہے. اور آئی تھنک گورنمنٹ شوڈ ٹیک ایکشن. کوئی ریگولیشن بنانی چاہیے کہ منیمم ویجز, جس طرح سے مزدوروں کی تو آپ نے کہہ دیا جی ہر بجٹ کے اندر کہ مزدور کی کم سے کم اجرت اتنی ہوگی جی, تو استاد کو کم از کم مزدور کے برابر ہی پیسے دے دیں. سر یہ بالکل ہمارے اس گیرہ بدل دو زمانہ کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ اگر آواز جاتی ہے اور کچھ ہوتا ہے اساتذہ کے لیے, کیونکہ سر واقعی بہت برا حال ہے, ان کے گھر نہیں چلتے ہیں, وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, پھر ٹیوشنز اور چیزیں وغیرہ, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ, پھر اوبویسلی وہ اس طرح سے بچے کو نہیں پڑھا پاتے ہیں جس طرح سے آپ اپنا 100% آپ کو دینا چاہیے. لیکن نا آپ ذہنی سکون میں ہوں گے تو آپ ڈیلیور کر سکتے ہوں گے. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے یہاں سے جانا ہے, بچوں کے لیے کھانا کہاں سے لے کے جاؤں گا, گھر میں فلانا بندہ بیمار ہے تو دوائی کہاں سے لوں گا, تو آپ کیا پڑھائیں گے؟ آپ کہیں بھی بیٹھے ہیں, کسی بھی جگہ بیٹھے ہیں, آپ کیا کام کریں گے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ذہنی سکون تو بنیادی چیز ہے کسی بھی کام کو احسن اور بہتر طریقے سے کرنے کا. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ابھی انٹرپرینورشپ کی بھی بات ہو رہی تھی, ہمارے ہاں جو بچے ہیں وہ ڈرتے اس بات سے ہیں کہ ہم شروع کیسے کریں, یا مطلب ایک فرسٹ انیشیٹو جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا اس میں کتنا ہاتھ ہے, اور ہمارے تعلیمی نصاب میں اس کی پریکٹیکلٹی میں آپ کیا سمجھتے ہیں, جو ڈیجیٹل جو گیجٹس ہیں, جو چیزیں ہیں, جو سافٹ ویئرز ہیں, ان کا استعمال بڑھانے سے بہتری آئے گی, یا بے راہ روی میں یا مختلف مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیں ڈیجیٹلائزیشن تو ایک حقیقت ہے, اب تو آپ اس سے چھپ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از اے ریالٹی ناؤ. اٹ از. اب آپ مانیں یا نہ مانیں اس بات کو, ٹھیک ہے, مانیں گے تو اچھا ہے کہ آپ اس کو اڈاپٹ بھی کر لیں گے اور اس کے اندر سے اچھی چیزیں بھی پک کر لیں گے. تو دیکھیں ٹیکنالوجی ہے نا, ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کرنا, آپ نے کہا بے راہ روی, دیکھیے اچھی
ٹیکنالوجی کا اچھا استعمال کریں برا استعمال کریں وہ تو آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بات انوویشن کی ہو رہی ہے کہ کیسے بچے کے اندر وہ ڈر خوف. دیکھیں انفارچونیٹلی ہماری قوم جو ہے اس کے اندر ڈر خوف بٹھایا گیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, نہیں یہ کریں گے تو ہمیں ڈیسیجن میکنگ نہیں ہوتی ہم سے. ہم دیکھیں اس کے پیچھے فیکٹرز ہیں نا. مثال کے طور پر میرے پاس ٹوٹل میری جو ایسٹ ہے 50,000 روپے ہے اور مجھے کوئی کہے کہ جی 40,000 روپے لگاؤ تو اس کے اوپر یہ ہو سکتا ہے, میں تو 1000 بار سوچوں گا بھائی پیسے ہی اتنے ہیں. جو آپ ڈر بٹھانے والی بات کر رہے ہیں یہ آپ کا اشارہ پیرنٹس کی طرف ہے؟ سب پوری میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں. میں سوسائٹی اور اس کے اندر ہمارے حکمران تقبہ بھی شامل ہے, سارے شامل ہیں اس کے اندر, کہ آپ نے ہمیں انکریج نہیں کیا کہ بھائی آپ نے انوویشن کرنی ہے, آپ نے یو ہیو ٹو بی ڈیئرنگ, ہے نا. وہ ایک محاورہ بھی ہے نا, گریٹ اچیومنٹس انوالو گریٹ رسکس. ہم تو رسک لیتے ہی نہیں ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس دیکھیں اسلام نے ایک چیز کہی, اسلام کمیونیشن آف ویلتھ کے سخت خلاف ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو پیسہ ہے آپ اس کو نہیں, آپ ری انویسٹ کرو مارکیٹ کے اندر. اس سے کیا ہوگا, اکنامک اپرچونیٹیز جنریٹ ہوں گی, ایک سائیکل چلے گا, اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ کھپت ہوگی ان کی. اسی لیے کہا گیا کہ جی رزق میں 90% تجارت میں ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس تجارت کے ساتھ بہت سارے لوگ ایفیلیٹ ہو جائیں گے, ان کی روزی روٹی کا بندوبست ہو جائے گا. سر اسی سرکل کو جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایفیلیٹ ہوں گے, انٹرپرینیورشپ کی آپ نے بات کی, آپ نے جو آج کل ڈیجیٹل ایک ایرا چل رہا ہے اس کی بات کی, تو ہم اس معاملے میں اگر یہودیوں کو دیکھیں انہوں نے اڈاپٹ بھی کیا, سب زیادہ وہ انٹرپرینیورشپ میں ہیں, ان کے سب زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں, اور ہم مسلمان جو مطلب ہمارے پاس تو ساری ایک کتاب موجود ہے, رہنمائی موجود ہے, لیکن ہم بہت دور ہیں اس سے. دیکھیے میں وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ سے کہ ہمیں ہماری سوسائٹی کے اندر نا کچھ اس قسم کے ویلیوز کنسٹرکٹ کر دی گئی ہیں, پنپ دی گئی ہیں, اور ہمیں کہ وہ اس سے نکلنا. اب دیکھیں یہودیوں کی آپ نے مثال دی ہے, اگر یہودی اکنامکس میں ٹریڈ میں بہت آگے تو وی شوڈ لرن فرام دیم. ہمیں ان کو سیکھنا چاہیے نا وہ کیسے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ انٹرسٹ یا سود کی طرف نہ جائیں, آپ باقی دیکھیں انہوں نے کیسے اذان سے لے کے اور وضو سے لے کے سارا کچھ تو آپ نے یہودیوں سے کاپی کیا. اچھی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کاپی کرو, تو آپ یہاں سے بھی اچھی چیزیں کاپی کر سکتے ہیں. آپ کو کس نے منع کیا ہوا؟ کوئی منع نہیں کرتا. لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان کے اندر کہ یہاں پہ تقریباً ہر لیول کے اوپر چیزیں جو وہ اتنی کمپلیکیٹ کر دی جاتی ہیں, اتنی ہرڈلز اور پرابلمس کریٹ کر دیے جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر انیشیٹو لینا بھی چاہے تو پھر وہ ڈرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو مطلب میں بہت کینڈیڈ نہیں بات کروں گا, پھر شاید وہ لوگوں کو بری لگ جائے گی اس میں, بٹ یہ پرابلمس ہیں ہمارے پاس. لیکن ہمیں انٹرپرینورشپ کا جو کلچر ہے اس کو فروغ دینا ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے, اور ہمیں ینگ لوگوں کو انکریج کرنا ہے کہ آپ اس کام کے اندر آئیں, ضرور آئیں. تو سر اس تحقیق کو, تخلیقی سوچ کو ہم کیسے مزید ڈیولپ کر سکتے ہیں ود ان دا سوسائٹی, ود ان دی آرگنائزیشن جو ہمارے انسٹیٹیوشنل آرگنائزیشنز ہیں, فار ایگزامپل ایجوکیشنل, ان کی بات کر رہا ہوں سر اسپیسیفکلی. میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں نا کچھ سکسیزفل کیس اسٹڈیز کو ہائی لائٹ کرنا پڑے گا. کوئی ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ ینگ بچے جو ہیں وہ اچھے خاصے بزنس کر رہے ہیں. ویسے بچوں کو نہ صرف انکریج کیا جائے بلکہ ان کو ایز اے ماڈل, ایز اے کیس اسٹڈی باقی بچوں کو سمجھایا جائے, بتایا جائے, سکھایا جائے, اور ان بچوں کو جو ہماری ینگ لاٹ ہے ان کے ساتھ انٹریکشن کرائی جائے کہ بھائی وہ بتائے کہ جی میں اس سٹیج پہ تھا اور آج میں اس سٹیج پہ آیا ہوں, میں نے یہ کام کیے ہیں, اس طرح محنت کی ہے تو میں یہاں تک پہنچا ہوں. تو میرے خیال سے وہ ایک انکریجمنٹ ہوگی ان کے لیے, ایک موٹیویشن ہوگی, اور کیس اسٹڈیز آپ کے سامنے آنا اسٹارٹ ہو جائیں گی. یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس ہو گئیں, ہم نے ایک چیز کو سم اپ کر دیا. تو پاکستان کی جو تعلیمی نصاب ہے یا پالیسی ہے اس کو اگلے 20 سال میں کس ویژن پر استوار ہونا چاہیے؟ دیکھیں ویژن تو اب ڈپینڈ کرتا ہے بنانے والوں کا کہ وہ کیا اس میں, لیکن اگر آپ میری ذاتی بات سمجھیں یا میری اس میں دیکھیں تو میرے خیال سے ہمیں اسکلڈ اب جو ہے نا چیزیں لے کے آنی چاہیے. اب ہمیں وہ پرانی گھسی پٹی جو تھیوریٹیکل چیزیں ہیں ان سے نکل کے ہمیں سرٹیفکیشن ہو گئی, اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا ایکچولی وہ کوئی بھی اسکل ہو سکتی ہے, وہ اسکل ڈیولپمنٹ از دی نیڈ آف دا ٹائم.
اور اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو میرے خیال سے پھر ہم پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی کہیں پہ بھی کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو اسکلڈ بیسڈ ایجوکیشن از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. تو مطلب آپ کا جو آپ نے سم اپ کیا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ تعلیم برائے روزگار سے شفٹ کر کے تعلیم برائے جدت اور تحقیق کی طرف بالکل اس کی طرف جانا چاہیے, تبھی ہم کامیاب ہوں گے. ورنہ نوکریاں کچھ عرصے بعد, مجھے لگتا ہے اے آئی کی آنے کے بعد تو نوکریاں ایویں بھی ختم ہو جائیں گی. ٹرو, ایسے ہی ہے. تو پھر وہی انوویشن پہ آپ کو آنا پڑے گا. تو سر آپ ماشاء اللہ ایڈیٹر بھی ہیں چائناز گلوبلائزیشن اینڈ نیو ورلڈ آرڈر اس کتاب کے, اور ابھی میں نے وہ کتاب دیکھی بھی آپ سے جب ڈسکشن ہو رہی تھی. تو سر اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور چائنا کا جو رول ہے اور پھر پاکستان نیو ورلڈ آرڈر میں ہمارا پاکستان کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, جو ہمارے ناظرین ہیں گیرب بدل دو زمانہ کے, ان کو آپ کیسے اس کو سب کو سم اپ کریں گے؟ دیکھیں چائنا ایک رائزنگ پاور ہے اور بڑی جلدی وہ ایک سپر پاور کا اسٹیٹس حاصل کر لے گی. ساری انڈیکیٹرز اسی طرف ہیں. اور جب چونکہ ابھی تو دنیا میں امریکہ از دی سول سپر پاور, کائنڈ آف سول سپر پاور, وہی بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا وہ سپر پاور ہے یا نہیں ہے. تو چیزیں جو وہ اب چینج ہونے جا رہی ہیں, تو شفٹ جب ہوگا تو ڈیفینیٹلی جب اسٹرکچر میں چینج آتا ہے, اب آئی آر کی زبان میں اگر بات کریں, اسٹرکچر میں جب چینج آتا ہے تو نیچے تک پھر سارا چینج آتا ہے. تو جب چائنا سپر پاور کے اسٹیٹس کو پہنچتا ہے اور بائی پولیرٹی بنتی ہے یا ملٹی پولیرٹی بنتی ہے, تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹس ہوں گے تمام ملکوں کے اوپر انکلوڈنگ پاکستان. اب پاکستان کا اسٹیٹس تھوڑا سا اسپیشل ہے. کیوں اسپیشل ہے کہ پاکستان چائنا کا بڑا قریبی دوست ہے. BRI پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اس کا فلیگ شپ جو پروجیکٹ ہے وہ بھی سی پیک پاکستان میں سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان امریکہ کا بھی بڑا اچھا الائے رہا ہے, آن اینڈ آف چلتا رہتا ہے سارا کا سارا. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی پوزیشن بڑی ولنریبل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر ہے اس میں چائنا از گوئنگ ٹو گین دی اسٹیٹس آف سپر پاور. اور میں یہ ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانزیشن جو ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا بڑا اہم رول ہے. وہ کیسے چائنا کو سپر پاور بننے میں, دیکھیں نا آپ ٹریجیکٹری اٹھائیں, جب 1971 میں چائنا اور امریکہ کے 72 میں جب ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم ہوتے ہیں, اس سے آنورڈ آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر فورم پہ چائنا کو ونڈو آف اپارچونیٹی پاکستان نے پرووائڈ کی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ یا اکنامک ڈیولپمنٹ تو انہوں نے اپنی کی ہے, ان کی اپنی پالیسیز تھیں. ڈینگ زیاپنگ پہلے لے کے آیا تھا, اس کے بعد شی جن پنگ نے اس کو ایک نئی جدت دے دی ہے. لیکن پاکستان کا رول ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بڑی امپورٹنٹ رہا چائنا کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر انگیج کرنے کی. اگر ہم بات کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی اپنی ایک نان وائلنٹ پیسفل پالیسی ہے دیٹ الائنز ود دی انٹرسٹ آف ریسٹ آف دی کنٹریز ان دا ورلڈ. تو میری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ چائنا کی جو اسٹیٹس جس کی طرف وہ جا رہا ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہونے جا رہا ہے اس پورے براڈر ریجن کے اوپر. اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو امپیکٹ ہے وہ نیگیٹو نہیں ہے, وہ پازیٹیو ہے. کیونکہ آپ دیکھیں, ہاں یہ بڑی اچھی چیز ہے نا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ چائنا نے اپنا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس میں اپنے جو سراؤنڈنگ ریجنز ہیں ان کو انکلوڈ کیا ہوا ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. ہاں مطلب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انہوں نے سی پیک لایا ہے, سینٹرل ایشیا میں انہوں نے جو ہے وہ مڈل کوریڈور ہے, رشیا کو انہوں نے اپنے اس میں لے کے آیا ہوا ہے. ادھر آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جائیں تو وہاں پہ ان کا اپنا میری ٹائم ساری وہ کنیکٹ کر رہا ہے. تو میں آپ کی بات سے آگے بڑھاؤں کہ جو اولڈ سلک روڈ ایک تھی تو اس کو ریوائیو کر رہا ہے چائنا. وہ ہو چکے ہیں ایکچولی وہ ہو چکے ہیں ان دی ماڈرن فارم. تو یہ ایک بہت بڑا آئی تھنک ایک ڈفرنٹ کائنڈ آف رائز ہے ایک سپر پاور کا. یوزلی تو اس کو ہم نا زیرو سم گیم میں دیکھتے ہیں کہ مائی بینیفٹ از یور لاس. لیکن چائنا اس کے یہ نان زیرو سم گیم, یہ زیرو سم گیم ہوتی ہے, لیکن چائنا نان زیرو سم گیم پہ جا رہا ہے. وہ بات کرتا ہے کمیونٹی ود شیئرڈ فیوچر, وہ اس کی بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے سارے مل کے اکٹھے ترقی کرتے ہیں. تو ایک بالکل نیا ماڈل ہے. تو آئی تھنک اٹ وڈ ہیو ڈیفینیٹلی ہیو امپیکٹس. اور اس کا ایک امپیکٹ تو یہ ہے کہ
جو امریکہ کے الائز تھے یا ویسٹرن ماڈل جن لوگوں نے اپنایا تھا یورپین اسٹیٹس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف BRI پروجیکٹ ناؤ. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چائنا کی, اور آئی تھنک گریجولی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو سر جیسے بھی آپ نے بات کی کہ شفٹ ہو رہا ہے ورلڈ آرڈر اور سارا کچھ چائنا گرو کر رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں جیسے ہم ایجوکیشن کی ہی بات کریں تو ایجوکیشن ابھی لوگ ویسٹ کی طرف جاتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ویسٹ کی طرف جاتے ہیں, تو اب ان کا سب کا رجحان ایسٹرن بلاک کی طرف ہوگا, چائنا کی طرف زیادہ فوکس. سب کا تو نہیں ہے بٹ سبسٹینشیل نمبر جو ہے اٹ از, اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں. ایک تو چائنا نے اسکالرشپ دینا اسٹارٹ کی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے, سافٹ پاور کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا کے اندر ایجوکیشن افورڈیبل ہے کمپیریزن ٹو دا ویسٹ. تھرڈ چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے, چائنیز یونیورسٹیز جو ہیں نا جی, وہ گلوبل رینکنگ میں بہت اوپر آ گئی ہیں, اور وہ ویسٹرن یونیورسٹیز کو نہ صرف کمپیٹ کر رہی ہیں بلکہ ان کو ٹف نہیں, مطلب ان کو بیٹ بھی کر رہی ہیں اس ٹائم. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہتی ہے پاکستانی, اگر میں پاکستانی چائنا چاہا جائے کہ مجھے جو ہے اگر سستی تعلیم لیکن کوالٹی ایٹ پار ود دی ویسٹرن یونیورسٹیز اگر چائنا میں ملتی ہے تو میں تو اسی کی طرف جاؤں گا نا, انسٹیڈ کہ میں امریکہ اور یورپ کی طرف جانا اسٹارٹ کروں. ویسے بھی اب تو آن دی لائٹر نوٹ وہ ہمیں ویزے چیزیں, وہ کیا ہے, گرین کارڈ شارڈ دینے بند کر دیے انہوں نے. ویسٹرن پالیسیز بھی تو ہمارے حوالے سے سخت ہو گئی. تو سر آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب آپ ڈین ہیں, پلس آپ نے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پہ رہے, آپ ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے, پھر آپ IR ڈپارٹمنٹ کے بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے, آپ اسٹوڈنٹ افیئرس کے انچارج رہے. سر یہ ایک بہت اہم عہدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے جتنے بھی یونیورسٹی میں کیسز ہیں وہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. آج کل یونیورسٹیز میں بہت ساری چیزیں سننے کو ملتی ہیں, میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو رائٹ ڈائریکشن, ٹھیک ہے ایک ادارہ ان کو ڈسپلن سکھا سکتا ہے, گھر سے کیا چیزیں ضروری ہیں جو آج کل لیک ہو رہی ہیں, پلس فرینڈشپس جو ہیں بچوں کی, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب گیرب بدلتے زمانہ کے پلیٹ فارم سے میں چاہوں گا آپ یہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اور ایک ایسا میسج دیں جو آنے والے بچوں کے لیے فروٹفل ہو. دیکھیں میکانزم تو ہماری یونیورسٹی میں انٹیکٹ, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بیسٹ ہے, لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہے. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ایک تو اسٹوڈنٹ گریوینسز کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, تو ہمارا بڑا اچھا میکانزم ہے. اگر کوئی کمپلین آتی ہے تو اس کا ٹائم ہے, اس کے اندر اس کو نپٹانا ہے اور پھر رپورٹ کرنا ہے کہ کمپلین ٹھیک تھی, غلط تھی, کیا تھا. پھر ہراسمنٹ کمیٹیز بنی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ ہر یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, اکارڈنگ چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈسپلنری کمیٹیز ہیں, اگر کوئی ریگنگ وغیرہ کر رہا ہے یونیورسٹی میں, کوئی بچوں کی لڑائی ہوتی ہے, کوئی اس قسم کی, ان چیزوں کو ہینڈل کرنا یہ ہماری یونیورسٹی میں. پھر ہم نے نا ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے مینٹورنگ. ایک مینٹور ہوتا ہے جو ایک سینئر پروفیسر ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہم نے نا کوئی 5-7 اسٹوڈنٹس لگائے ہوتے ہیں. فرسٹ سیمسٹر میں ہم لگاتے ہیں اور وہ 8ویں سیمسٹر تک ان کو لے کے چلتا ہے ساتھ, ان کو مینٹور کرتا ہے کہ جی if this situation happens تو کرنا کیا ہے, آپ نے ایک آدمی سے اچھا انسان کیسے بننا ہے, وہ اس کو مینٹور کر رہا ہوتا ہے ان بچوں کو. ایک تو ہم نے یہ. اب بات آ جاتی ہے پیرنٹنگ کی یا گھر کی, تو دیکھیں حالات ایسے ہیں, اسٹوڈنٹس کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر کے بچے کے والدین پڑھے لکھے ہوں, ایک یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ملک میں ہیں. بہت سارے لوگ ملک سے باہر کام کرنے جاتے ہیں, بچے ان کے یہاں پہ ہوتے ہیں, مائیں جو ہیں وہ اور معاملات میں پھنسی بیٹھی ہوتی ہیں بیچاری. یہ ہماری سوشل جو یا اکنامک جو پرابلمز ہیں گھر کے اندر, ہمیں پتہ ہے وہ سارے کے سارے چلتے ہیں. اچھا میں ہمیشہ بچوں سے ایک بات کرتا ہوتا ہوں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس سے میری انٹریکشن ہوتی ہے میں ان سے ایک بات کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں دیکھو اپنے ماں یا باپ میں سے جس کو آپ ایزی سمجھتے, اور یہ ماں باپ کے لیے بھی میسج ہے کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ بچے آپ کے ساتھ کھل کے بات کرنے میں, ہر بات شیئر کرنے میں آسانی محسوس کریں. تو میں بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھ لو ماں باپ میں سے کون سا زیادہ آپ کو آسان لگتا ہے, کنونسنگ ہے زیادہ, آپ ان کے ساتھ ہر بات شیئر کریں. کسی دوست کے ساتھ بھی نہ شیئر کریں, مطلب ایسی بات کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے لیک ہونے سے مجھے نقصان ہو سکتا ہے, ڈونٹ شیئر ود اینی باڈی. اپنی ماں یا باپ میں کسی کے ساتھ شیئر کریں, ان سے سگا دنیا میں آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ کبھی بھی آپ کو غلط مشورہ نہیں دیں گے, نیور ایور. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں, اپنی بات زبردستی منوانے کی کوشش مت کریں. حالات و واقعات چینج ہو گئے ہیں, بچے
علامہ اقبال نے کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اس نے آج سے 100 سال پہلے یہ بات کی تھی، لیکن اگر 100 سال پہلے کی تھی تو آج تو پھر زمانے کے انداز جوانوں کے پاس زیادہ اچھے آئیڈیاز ہیں، زیادہ اچھے مزے کی باتیں ہیں، ان کے ساتھ ڈسکس کر کے پوچھیں بھائی بتاؤ یہ بات ہے، اس کے اوپر تمہارا کیا خیال ہے. تو ان کو قریب لائیں، ان سے اتنی اچھے مراسم ہونے چاہیے نوجوانوں کے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور پیرنٹس کے بچوں کے ساتھ، کہ وہ اپنی ساری باتیں والدین کے ساتھ شیئر کریں، نہ کہ وہ آ کے معاشرے میں جب شیئر کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایلیگیٹرز مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. سر ایلیگیٹرز مگرمچھ کی آپ نے بات کی ہے، تو جو فرینڈشپس ہیں آج کل وہ بہت ڈسٹریکٹ کر رہی ہیں، تو اس پر بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بیکاز آپ ایک ہیڈ ہیں، ڈین ہیں، پلس آپ کا ایکسپیرینس انچارج اسٹوڈنٹ افیئرس کا بھی ہے. دوستیاں بہت متاثر کر رہی ہیں آج کل اسٹوڈنٹس کو. کوئی ایسا اسٹرانگ میسج جو آپ اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں؟ دیکھیں میں تو میسج دے چکا ہوں، اور دوسری بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی بھی شخص آپ کو دوستی کے نام پہ کسی بھی غلط بات کی ترغیب دیتا ہے، he or she is not your friend. یہ بات سر بہت سادہ اور ایک کرائٹیریا ہے بزرگوں کا بتایا ہوا. اگر میرا دوست مجھے کہتا ہے چل بھائی آج سگریٹ پی لیتے ہیں، اور مجھے پتا ہے کہ سگریٹ ایک اچھی چیز نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرا دوست نہیں ہے. اگر مجھے وہ کہتا ہے چلو آج کلاس بنک کر دیتے ہیں، چھوڑو یار نہیں پڑھتے ہیں، وہ میرا دوست نہیں ہے. دوست میرا وہ ہے جو مجھے اچھی بات کہے گا، جو مجھے یہ کہے گا کہ بھائی تو یہ غلط کام کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کر لو. اگر ایسا کوئی بندہ آپ کو دنیا میں ملتا ہے، آپ اس کے ہاتھ چومیں، ٹھیک ہے، اس کو دوست بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ تا حیات ساری زندگی بے شک تعلق رکھیں. آدم سعود صاحب کی بات بہت خوبصورت ہے کہ کبھی بھی کوئی آپ کا جو سچا اور اچھا دوست ہوگا وہ آپ کو غلط ترغیب یا مشورہ نہیں دے گا. سیکنڈلی جو ہمیں ایک چیز اور سکھائی گئی کہ کبھی بھی کوئی دوست یا اپنا آپ کو بلیک میل نہیں کرے گا. تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ مختلف سچویشنس میں پھنس جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسی سچویشن ہوتی ہے گھر نہیں بتا پا رہے ہوتے، کسی بڑے کو نہیں بتا پا رہے ہوتے. بلیک میل نہیں ہونا، آپ نے رائٹ پلیٹ فارم پہ جانا ہے اور اس کو رپورٹ کرنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ اس لیے دلدل میں دھستے چلے جاتے ہیں کہ وہ رپورٹ نہیں کرتے، وہ بلیک میل پہلے ہوتے ہیں پھر بعد میں ہوتے ہیں. تو یہ اس پلیٹ فارم سے ایک بہت اسٹرانگ میسج آئے گا کہ بلیک میلنگ میں نہیں آنا. آپ نے بات کی ہے، میں آپ کی بات کاٹ کے اسی پہ میں ایک میسج بچوں کو دینا چاہتا ہوں. دیکھو بچوں میری بات سنو، میں آپ کو اگر بلیک میل کر رہا ہوں نا تو ایک دفعہ بلیک میل ہو، آگے نہ ہونا. ایک دفعہ بلیک میل کس طرح ہونا ہے؟ آپ کہو ٹھیک ہے یہ بات آپ کر رہے ہیں، اس پہ میرا نقصان ہے، مجھے اس میں میری بدنامی ہوگی، لیکن ایک ہی دفعہ ہوگی. آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹینڈ اگینسٹ اٹ. میں بات کرتا ہوں، اور اس کے بعد اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بلیک میلر ہوتے ہیں نا، ایکچولی بلیک میلر خود بہت بزدل ہوتے ہیں، وہ کبھی بہادر نہیں ہوتے ہیں. وہ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ ان کو آنکھیں دکھائیں گے اور دوسری دفعہ وہ بات نہیں کرنے کے قابل ہوں گے آپ کے ساتھ. بی اسٹرانگ، بی پازیٹیو. کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے حسام صاحب نے بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل بھی نہیں ڈرنا ہے. اگر یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، اسکولز میں ہو رہا ہے، تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات کریں، اپنے پرنسپل کے ساتھ بات کریں، اپنے گھر میں بات کریں. آپ کو کوئی برا نہیں کہے گا. دیکھیں زیادتی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ وکٹم ہیں، آپ اپریسر نہیں ہیں. وکٹم جو ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ آ کے کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، فلانے بندے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کیا اور مجھے بلیک میل کر رہا ہے، تو میں تو اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کروں گا. بھائی یہ واقعی تیرے ساتھ تو زیادتی ہوئی ہے، بالکل بندے کو بلاؤ، بھائی لے کے اس کو. کمیٹیز ہیں، بیٹھ کے دیکھیں، دونوں کی بات سنیں، بس بلیک میل مت ہو. کیونکہ ہماری سوسائٹی میں سر اسی وجہ سے بہت زیادہ مسائل بڑھ بھی رہے ہیں. ہمیں جب ہم اسٹوڈنٹ سے، تو ابا نے ایک ہی بات کہی کہ بیٹا غلط کرنا نہیں ہے، کوئی کرے تو اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے، بلیک میل نہیں ہونا. اور آپ نے اپنے بڑوں کے پاس جانا ہے، چاہے آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ہیں، آپ جائیں، وہ آپ کی سنیں گے. اور ایسا ہوا بھی کہ سر کوئی یہ نہیں کہ کوئی بڑا ہی کیس ہو، کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں. ہر چیز ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے ہیں، بچگانہ کیسز بھی آتے ہیں، لایانی کیسز بھی آتے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی سنتے ہیں، ہم ان کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی ریزالو کرتے ہیں. دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے. بلیک میلنگ کیوں ہوگی؟ جب آپ کو آپ کا دوست یا کوئی بھی آپ کو کسی غلط طرف لے کے جاتا ہے اور آپ چل پڑتے ہیں، آپ اسی وقت نہ چلیں. اسی وقت کہیں بھائی ٹھیک ہے تو میرا دوست ہے، تو میری دوست ہو، لیکن میں نے یہاں سے آگے نہیں جانا. اور اگر کسی بہکاوے میں آگے چلے گئے ہیں تو بلیک میل نہیں ہونا. رائٹ پلیٹ فارم پہ آپ نے ضرور اس کو رپورٹ کرنا ہے. اور ہم
امید کرتے ہیں اس پوڈ کاسٹ سے کافی اچھے میسیجز آپ کو ضرور گئے ہوں گے. آدم صاحب سم اپ کرتے ہیں, آپ ماشاء اللہ کافی کمیٹیز کے ممبر بھی ہیں, اور پھر آپ آئی تھنک ایک بہت ہی نیشنل کریکولم کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کمیٹی کو ریویو بھی کر رہے ہیں, آپ بورڈ آف گورنر کے ممبر ہیں, ایریا اسٹڈی سینٹر کے قائد اعظم یونیورسٹی کے, اور آپ ایک ممبر ہیں جی کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم انڈر جو ہے وہ منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ. سر اس کا ضرور بتائیے گا, یہ جو ہے آپ کا کہ آپ ممبر ہیں ورکنگ گروپ آن countering violent extremism yes in Pakistan. دیکھیں ہمارا جو کام ہے ورکنگ گروپ کا کام ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھنی ہوتی ہے کہ ریزنز کیا ہیں ایکسٹریمزم جو پاکستان کے اندر بڑھ رہا ہے, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا سٹیپس اٹھانے ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی وہ ورکنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے, اس کے اوپر ڈیلیبریشن ڈسکشنز ہوتی ہیں, کچھ آئیڈیاز آتے ہیں, کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ جن کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے, کچھ ایسے آئیڈیاز ہوتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف پھر گورنمنٹ کو ریکمنڈیشنز چلی جاتی ہیں. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے. دیکھیں نا, ایکسٹریمزم کا ایمرج ہونا اٹ ٹیکس ٹائم. اب اس کو ڈی ریڈیکلائزیشن کی طرف لے کے جانا یا اس کو ایسے کاؤنٹر کرنا کہ وہ بیک فائر نہ کرے, پیشنس چاہیے آپ کو ایک اسٹریٹجی چاہیے, آپ کو بہت سارے نا چینلز یوز کرنے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیسے ایک دماغ جو ہے جو ریڈیکلائز ہو چکا ہے, جو ایکسٹریمزم اس کے اندر امبیڈ ہو چکا ہے, اب اس کو آپ نے کیسے ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. تو آپ کو بہت سارے اس کے اوپر اسٹیپس لینے ہوتے ہیں, آپشنس اپلائی کرنے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ چیز ہے, اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک ورکنگ گروپ بنا ہوا ہے. تو وہ ہماری ڈسکشن اینڈ ڈیلیبریشنس کبھی کبھی چلتی ہیں اور اس کے اوپر ہم بات چیت کرتے ہیں. آدم صاحب نے بتایا ناظرین کہ کور ممبر آف دی ورکنگ گروپ آن کاؤنٹرنگ وائلنٹ ایکسٹریمزم انڈر دی منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ, اور کئی اور کمیٹیز کے ممبر ہیں. ماشاء اللہ ہی از اے ڈین آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز آف بحریہ یونیورسٹی, اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ سے بہت اچھا ان کا جو 20 سال کا تجربہ ہے ایجوکیشن کا وہ رہا, اور بہت خوبصورت انہوں نے ہمارے ساتھ باتیں کی اور بہت اچھے میسیجز دیے. آپ کو مجھے پورا امید ہے کہ اس پوڈ کاسٹ میں آج اتنے سارے اسٹرانگ میسیجز ملے ہوں گے, اور اگر آپ ان پہ امپلیمنٹ کریں تو ڈیفینیٹلی ہم مزید خوبصورت اپنے معاشرے کو بنا سکتے ہیں. آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ایک اور خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ آف گیئر اپ بدل دو زمانہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.